بیماری اور تندرستی یہ دونوں چیزیں ہیں تو متضاد، لیکن ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اس کی قبر تک رکھا ہے، یعنی کبھی اس کو صحت مند کر دیتا ہے اور کبھی اس کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے تو دوسرا مسلمان بھائی اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، تو جب تک وہ اس کے پاس رہے گا گویا وہ جنت میں رہے گا، یعنی جتنی دیر وہ اس کے پاس بیٹھا رہے گا اس بیمار کی حالت پوچھتا رہے گا، اس کو تسلی دیتا رہے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہی ہے جیسے وہ جنت میں رہا۔ بیماری، سستی اور تندرستی یہ دونوں چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ انسان کی یہ جو باڈی ہے یہ کبھی کوئی غذا کھانے کے ساتھ صحت پاتی ہے، کبھی کسی انسان کو کوئی غذا سوٹ نہیں کرتی، وہ اس کو ہضم نہیں کر پاتا، اس کے ساتھ بھی وہ بیمار ہو سکتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے انسان کے اوپر اور اس کے جسم کے اوپر ایسے اثرات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ ان کو برداشت نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں، تندرستی اور بیماری، انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو تندرستی کے دن بھی دکھاتا ہے، خوشحالی کے دن بھی دکھاتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس تندرستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا میری عبادت کرتا ہے۔ اگر میں اس کو یہ انعامات دوں گا، اگر اس کو میں یہ نعمت دوں گا، تو کیا یہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے؟ اور پھر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیماری عطا کر کے پھر بھی اس کو آزماتا ہے کہ کیا یہ میرا بندہ جیسے اس کو میں نے صحت دی تھی، خوشحالی دی تھی تو میرا شکر ادا کرتا تھا، کیا یہ بیماری کی حالت میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور بیمار کی عیادت کرنا اس قدر بہترین ہے کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1، رد الاسلام، اسلام کا جواب دینا، یعنی جب کوئی بندہ کسی دوسرے کو سلام کرے تو اس کا فرض ہے، اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو لٹائے، یعنی اس کے سلام کا جواب دے۔ وعیادت المریض، اور بیمار کی عیادت کرنا، یعنی جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ حق ہے۔ نمبر 3، اتباع الجنائز، جنازوں کے ساتھ چلنا، یعنی جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ نمبر 4، اجابت الدعوہ، یعنی دعوت کو قبول کرنا۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی کو دعوت دیتا ہے اور اس کو کھانے پر بلائے یا کسی دین کی دعوت کے لیے بلائے تو اس کے اوپر یہ حق ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ وتشمیت العاطس، چھینک کا جواب دینا۔ اگر کسی مسلمان کو چھینک آئے اور رب کے فضل سے آئے، کسی بیماری کی وجہ سے نہ آئے، تو یہ دوسرے سننے والے کے اوپر فرض ہے کہ اس کا جواب دے۔ یہ 5 حق
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान के मुसलमान पर 5 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, ऐ इंसान, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी इयादत ना की। ऐ इंसान, मैं बीमार हुआ, तूने मेरी इयादत ना की। तो बंदा कहेगा, इलाही तू तो जहानों का रब है, तेरी इयादत मैं कैसे कर सकता था। रब फरमाएगा, क्या तुझे खबर नहीं कि फलां बंदा बीमार हुआ था और तू उसकी इयादत के लिए ना गया। ऐ बंदे, अगर तू उसकी इयादत के लिए जाता तो मुझे वहीं पाता। मालूम हुआ कि बीमार की इयादत करना ऐसा ही है गोया रब की इयादत करना, और बीमार से मुलाकात करना ऐसा ही है जैसे रब से मुलाकात करना। बीमार की बीमार कुर्सी बहुत बड़ा सवाब है, और ये अखलाकन और शरअन हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि अमीर हो या गरीब, जिसकी उसे खबर मिले कि वो फलां बंदा बीमार है तो उसकी इयादत के लिए भागा हुआ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जिसका भला चाहता है उसको मुसीबत देता है। यानी जिस शख्स से अल्लाह ताला भलाई का इरादा रखता है उसको मुसीबत में मुब्तला कर देता है, ताकि वो मुसीबत ज़दा बंदा सब्र करे और उसके दर्जात बुलंद हो जाए। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपने प्यारों से उसकी प्यारी चीज़ें ले लेता है, उसका माल, उसकी जान, उसकी औलाद वापस ले लेता है, ताकि वो अगर उसका बंदा उस पर साबर रहे तो रब करीम उसके दर्जात को मज़ीद बुलंद कर दे। करीम आका ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मुसलमान किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला होता है, किसी रंज व गम में मुब्तला होता है, यहाँ तक कि उसको कांटा भी चुभता है, तो रब करीम उसको उस पर भी अजर अता फरमाता है, और उसके उस तकलीफ़ के ऊपर सब्र करने की वजह से रब उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। कुछ लोग बीमारी की हालत में अपने बुखार को इतना बुरा भला कह देते हैं कि उनके हाथ से सब्र का पैमाना छूट जाता है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे साहिब के घर तशरीफ़ लाए और आपने कहा कि क्या हुआ तुझे, क्यों कांप रही हो। तो आप गुस्से के साथ बुखार में मुब्तला थी और बुखार के ऊपर शदीद गुस्सा थी। तो कहने लगी कि मुझे बुखार है, बुखार का सत्यानाश हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको टोका, आपको रोका और फरमाने लगे कि ऐ उम्मे साहिब, बुखार को बुरा ना कहो, ये तो इंसान के गुनाहों को ऐसे दूर करता है जैसे भट्टी लोहे के मैल कुचैल को। बाकी बीमारियां जिस्म के एक या दो हिस्से को लगती हैं, लेकिन बुखार ऐसी चीज़ है जो सर से पांव तक हर रग तक पहुंचता है, लिहाजा ये सारे जिस्म की ख़ताओं को मुआफ़ फरमा देता है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोमिन का एक रात का बुखार उसके 1 साल के गुनाहों का कुफारा है। एक रात का बुखार, सिर्फ एक रात का बुखार 1 साल के गुनाहों का कुफारा है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बुखार जहन्नुम की भट्टी है, और ये क़यामत के दिन मुसलमान को, मोमिन को जहन्नुम से दूर रखेगा। हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। आपने अर्ज़ की, या अल्लाह मुझे ऐसा बुखार अता फरमाओ कि जो तेरी राह में चलने, तेरे घर में आने और तेरे नबी की मस्जिद में आने से ना रोके। अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बुखार अता फरमाया कि आपको सारी ज़िंदगी हल्का हल्का बुखार रहा करता। यानी बुखार को बुरा भला नहीं करना चाहिए, ये तो इंसान के जिस्म की ख़ताओं को दूर करता है, ये इंसान के गुनाहों को मुआफ़ फरमा के अल्लाह के करीब करता है। और जिस शख्स को बुखार हो उसकी इयादत के लिए कोई जाए तो मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं।
یہ عیادت کرنے والے کو صلہ دیتا ہے رب، کہ جو بندہ بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اور جو بندہ بیماری میں مبتلا ہو اللہ تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے اس بندے کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا کسی شخص کو اپنی بیماری، اپنی تکلیف کے اوپر ہائے وائے نہیں کرنا چاہیے، ہو سکے جتنا ہو سکے اس کے اوپر صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تیز اور سخت بخار کسی شخص کو نہ دیکھا، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہوتا میں نے کسی دوسرے شخص کو نہ دیکھا۔ ارے جب اللہ کے نبی کو اس قدر سخت بخار آیا اور آپ نے پھر بھی شکر ادا کیا، آپ نے پھر بھی صبر کیا، یہ ہم مومنوں کے لیے، ہم امتیوں کے لیے تلقین تھی، یہ ہمارے لیے درس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا بخار آیا کہ پوری دنیا میں کسی کو ایسا بخار نہ ہوا۔ اور ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے، بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے، اسے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو۔ یہ تو انسان کے ساتھ جب اللہ پیار کرتا ہے، جب انسان اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے تو اسے بیماری اور مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو جب بخار کے اندر انسان صبر کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے بہت بڑا انعام